السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت سے بزنس فائنانس کے 20th لیکچر میں ہو رہی ہے. ہمارا آج کا یہ لیکچر بیسیکلی پچھلے ہی لیکچر کی کنٹینیوشن ہے جس میں ہم بانڈ کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے. اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریویو کرنے کے بعد آج کا لیکچر جو ہے وہ شروع کیا جائے. تو پچھلے لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے کہ بانڈ جو ہے بیسیکلی دیٹ از این انسٹرومنٹ آف لانگ ٹرم ڈیٹ، اور اس میں ہم نے سرٹن ریلیشن شپ ڈیرائیو کیے تھے اور پھر ہم نے انہی ریلیشن شپس کو تھیورمس کی شکل میں جو ہے وہ ریفلیکٹ کیا تھا. اور وہ ریلیشن شپ جو ہیں دے بیسیکلی فارم دی ہارٹ آف دی بانڈ انالیسس. اور اس میں جو سب سے پہلا ریلیشن شپ تھا وہ تھا بٹوین دی انٹرسٹ ریٹ، اور جب میں انٹرسٹ ریٹ کہتی ہوں تو اٹ از دی گوئنگ مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ اینڈ دی پرائس آف دی بانڈ. اور ہم نے یہ کہا کہ دیر از an inverse or negative relationship between the interest rate and the price of the bond. کیونکہ جو market interest rate ہے it acts as the discount factor. تو جو discount factor زیادہ ہو جائے گا اس کی present value کم ہوگی، یعنی کہ bond کے سیناریو میں جب market کا interest rate جو ہے وہ بڑھ جائے گا تو bond کی price یا value جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اینڈ وائس ورسا کہ جب مارکیٹ کا انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے گا تو ایک اسمالر ڈسکاؤنٹ ریٹ سے ہم کیوپان کو اور فیوچر پرنسپل اماؤنٹ کو جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کر رہے ہوں گے. اس لیے مارکیٹ کے انٹرسٹ ریٹ کے کم ہو جانے کی وجہ سے مارکیٹ کی پرائس جو ہے یا بانڈ کی پرائس مارکیٹ میں یا بانڈ کی ویلیو جو ہے وہ بڑھ جائے گی. سو دیٹ واز دی فرسٹ ریلیشن شپ. سیکنڈلی ہم نے یہ بات کی کہ ہمارا جو coupon ہے which is the amount of the interest paid by the issuer of the bond. اگر ہمارا coupon کا ریٹ جو ہے in terms of percentage is higher than the market interest rate تو bond کی value جو ہے market price جو ہے that will be above the par value، یعنی کہ bond will be selling at a premium. Conversely اگر ہمارا bond کا coupon rate is lower than the market interest rate تو اس صورتحال میں bond will be selling at a discount، یعنی اس کی market price will be lower than the par value. And finally اگر bond کی coupon rate is exactly equal to the market interest rate تو اس صورتحال میں bond will be selling at par، جس میں ہم یہ کہیں گے کہ bond کی market value اور par value جو ہے وہ ایک دوسرے کے برابر ہے. فائنلی ہم نے یہ کہا کہ انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے یا کم ہونے سے جب بانڈ کی ویلیو کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ رسک. اب انٹرسٹ ریٹ رسک جو ہے اٹ از ڈیپینڈنٹ آن ٹو مین فیکٹرز. ایک تھا ہمارا بانڈ کا کیوپان اور دوسرا تھا میچورٹی آف دی بانڈ. اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ جو بانڈ کی میچورٹی زیادہ ہوگی یا لانگر ٹرم بانڈ جو ہے ان میں انٹرسٹ ریٹ کی چینجز جو ہیں وہ زیادہ پرائس فلکچویشنز لائیں گی. دے ول بی مور رسکی ایز کمپیئر ٹو کہ جو کہ شارٹ ٹرم میچورٹی والے بانڈ ہوں گے، لیسر میچورٹی والے بانڈ ہوں گے، ان میں فلکچویشنز جو ہیں وہ کم آئیں گی. اینڈ فائنلی ہم نے بات کی کہ کیوپان کی، جو بانڈ اسمالر کیوپان کے ساتھ ہیں یعنی جن کی کیوپان پیمنٹ جو ہیں وہ کم ہے، ان کا رسک آف چینجز ان دی انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو دی لارجر کیوپان بانڈس. ان دونوں ہی سیناریو میں ہم نے یہ ازیوم کیا تھا کہ ان بانڈس کے باقی فیچر جو ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہیں. پہلے سیناریو میں صرف ہماری میچورٹی ٹائم پیریڈ ڈفرنٹ تھا اور دوسرے سیناریو میں ہمارے پاس صرف جو ہے وہ بانڈ کے کیوپان جو ہے وہ فرق تھے. تو یہ تو تھے ہمارے certain theorems which are very very important جب بھی ہم بانڈ کے انالیسس کی بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے بات کی کیلکولیشن آف دی yield to maturity. کیلکولیشن آف دی yield to maturity میں ہم نے یہ کہا کہ اگر ہمیں مارکیٹ پرائس پتا ہے، ہمیں اس کی پار ویلیو پتا ہے بانڈ کی، اس کے کیوپان اماؤنٹ پتا ہے، تو ہمارے پاس کیا انٹرسٹ ریٹ ہوگا جو کہ بانڈ کے جو کیش فلوز ہیں ان دا فارم آف ریگولر کیوپانس اینڈ دی فیس ویلیو ایٹ میچورٹی ان کو برابر کر دیں گے مارکیٹ ویلیو کے.
ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ ساری انفارمیشن پتا ہو، مارکیٹ پرائس کیا ہے بانڈ کی فیس ویلیو کیا ہے، اس کے کیوپان پیمنٹس کیا ہیں اور اس کے میچورٹی پیریڈ کیا ہے، تو ان ساری نون فیکٹرز کے ساتھ ہم کیا ریٹ آف ریٹرن ارن کریں گے اپنی اس انویسٹمنٹ میں if we hold this particular bond till maturity، تو وہ ہے ہمارا yield to maturity۔ تو ہم نے یہ کہا کہ ہم جو ہے ہٹ اینڈ ٹرائل سے یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں دو کمپوننٹ ہے، کیوپان کو ہم نے اینوٹی کی طرح ڈسکاؤنٹ کرنا ہے اور ہم نے پرنسپل یا فیس ویلیو کو ایک لمسم اماؤنٹ کی شکل میں ڈسکاؤنٹ کرنا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں بھی ہمارے پاس ایک گائیڈ لائن ہے، اور وہ گائیڈ لائن یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ریلیشن شپ ہے کیوپان ریٹ اور مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ کا اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ پرائس کا، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا بانڈ جو ہے اس کا کیوپان ریٹ جو ہے مارکیٹ کے انٹرسٹ ریٹ سے کم ہو تو بانڈ ڈسکاؤنٹ پہ سیل ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ پہلے دیکھیں گے کہ مارکیٹ پرائس کیا ہے بانڈ کی۔ اگر پرائس از لیس دین 1000 تو ڈسکاؤنٹ بانڈ ہے، which means what? It means کہ coupon rate is lower than that particular interest rate which we are trying to find out۔ تو اس سلسلے میں ہم کیا کریں گے؟ we'll start with a rate which is higher than the coupon rate۔ دوسرے صورتحال میں کیا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس ایک بانڈ ہے جس کی مارکیٹ پرائس از ابو دی فیس ویلیو ابو 1000، تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ ہمیں پتا ہے کہ بانڈ از سیلنگ ایٹ اے پریمیم، اور اس صورتحال میں ہمارے پاس ریلیشن شپ ہے کہ ہمارے پاس مارکیٹ کا انٹرسٹ ریٹ از لوور دین دی کیوپان ریٹ۔ اب کیوپان ریٹ اگر 8% ہے تو مارکیٹ کا انٹرسٹ ریٹ لو ہونا چاہیے، ہمارا yield to maturity should be lower than the coupon، so we should start with an interest rate جو کہ کیوپان ریٹ سے کم ہے۔ یہ ہنٹ یوز کرتے ہوئے we can calculate the yield to maturity by hit and try۔ تو yield to maturity کے ٹاپک کو کور کرنے کے بعد ہم نے بات کی ڈیٹ ورسز اکویٹی کی، کہ جب بھی کسی فرم کو فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس فرم کے پاس دو مین سورسز آف فنڈز ہیں، ایک ہے اکویٹی کا اور دوسرا ہے ڈیٹ کا۔ اب دیر آر سرٹن فیچرز ان ٹرمز آف اکویٹی جو کہ فرم کے لیے بینیفیشل ہیں، دیر آر سرٹن فیچرز آف دی بانڈ جو کہ بینیفیشل ہیں فار دی فرم اگر بانڈ یا لانگ ٹرم لون جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے ٹو فائنانس دی فرم۔ ان دونوں میں سے فرم کس کو سلیکٹ کرے گی اس سے پہلے ہم جو ہے سرٹن کریکٹرسٹکس یا ان فیچرز کو دیکھنا چاہ رہے تھے۔ اس میں سب سے پہلا فیچر ہم نے یہ کہا کہ جو بانڈ ہے اٹ از اے ڈیٹ obligation، اور بانڈ ہولڈر جو ہیں ان کو ووٹنگ رائٹ نہیں ہوتا، جبکہ اکویٹی ہولڈرز کو ووٹنگ رائٹ ہوتا ہے۔ اکویٹی جو ہے یا شیئر جو ہے دے ریفلیکٹ دی اونرشپ ان دا فرم۔ دوسری جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بانڈ کے اوپر ہم کیوپان کمپنی پے کرتی ہے ٹو دی بانڈ ہولڈرز، اٹ بیسیکلی از دی پیمنٹ آف دی انٹرسٹ، اور وہ جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہے۔ کمپنی اپنی انکم اسٹیٹمنٹ میں انٹرسٹ کو جو ہے ایز این ایکسپینس شو کرتی ہے، اور وہ ایکسپینس جو ہے وہ ڈیڈکٹ کرنے کے بعد کیلکولیٹ کیا جاتا ہے ٹیکسیبل انکم، اور اس ٹیکسیبل انکم پہ جو ٹیکس ہوتا ہے وہ انٹرسٹ کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے along with the other expenditures۔ لیکن دوسری طرف جو ہم پیمنٹ کرتے ہیں ٹو دی اکویٹی ہولڈرز ان دا فارم آف دی ڈیویڈنڈ، وہ جو ہے وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل نہیں ہوتا، کیونکہ ہم انکم آفٹر انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز پے جو ہے اس میں سے جو کچھ اماؤنٹ ہے وہ پے کرتے ہیں ان دا فارم آف دی ڈیویڈنڈس۔ اور فائنلی جو ہے ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری جو ڈیٹ ہے اٹ از این obligation، تو اگر فرم جو ہے وہ ڈیفالٹ کرتی ہے آن دی پیمنٹ آف دی انٹرسٹ اور دی پرنسپل ایٹ میچورٹی، تو اس صورتحال میں بانڈ ہولڈر جو ہے اس کا ایک لیگل کلیم ہے اگینسٹ دی ایسٹس آف دی فرم۔
اور وہ ایسٹ جو ہے وہ فرم کو بیچنے پڑیں گے اور اٹ میں فورس دی فرم ٹو دی بینکرپسی. دوسری طرف جو ہمارے اکوٹی ہولڈرز ہیں دے آر دی ریزیڈوئل کلیمنٹ, دے ڈو ناٹ ہیو اینی لیگل obligation. تو فرمز جو ہے نارملی دے ٹرائی ٹو گیٹ دی بینیفٹ اینڈ دیر از اے سینیریو جس میں ایک پرپیچول بانڈ ایشو کر کے بانڈ جو ہے وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبلٹی والا فیچر بھی اویل کر لیتی ہے اینڈ کین آلسو اوائڈ دی بینکرپسی, کیونکہ پرنسپل کی پیمنٹ نہیں ہوتی اس لیے جو ہے پرنسپل کی ری پیمنٹ میں ڈیفالٹ والا جو چانس ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد وی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ دی لانگ ٹرم ڈیٹ. اور لانگ ٹرم ڈیٹ میں ہم نے یہ بات کی کہ اٹ کین ٹیک ویریس فارمس, اور ایک لانگ ٹرم ڈیٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے فرام دی ادر لانگ ٹرم ڈیٹ, اور اس میں جو ہے مختلف فیچرز ہیں, اور ہم جو ہے ان سارے فیچرز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ مختلف قسم کے ڈیٹ کی بات کرتے ہیں. اگر ہمارا ڈیٹ جو ہے اٹ از فار لیس دین 1 year تو وہ شارٹ ٹرم ڈیٹ ہے, اور اس شارٹ ٹرم ڈیٹ کو ہم ایٹ ٹائم جو ہے انفنڈیڈ ڈیٹ بھی کہتے ہیں. اگر ہمارا لون جو ہے اس کی میچورٹی پیریڈ از مور دین 1 year تو اس کی اگین مختلف فارمز ہو سکتی ہیں, جس میں ہم بات کرتے ہیں نوٹ کی, جس میں ہم بات کرتے ہیں ڈیبینچرز کی, اور جس میں ہم بات کرتے ہیں بانڈس کی. تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ کہا کہ مختلف فیچرز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. تو اس ایگزامپل کی مدد سے ہم نے جو ریلیٹڈ امپورٹنٹ ڈیفینیشنز یا ٹرمز تھیں بانڈ کے بارے میں وہ ڈسکس کی. تو آج کے لیکچر میں ہم کیا کریں گے کہ وہی بانڈ کے فیچرز کو یا مختلف کریکٹرسٹکس کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور اس سلسلے میں جو سب سے پہلی چیز ہم ڈسکس کریں گے اٹ ول بی دی بانڈ انڈینچر. بانڈ انڈینچر بیسیکلی از این اگریمنٹ بٹوین دی بارور اینڈ دی لینڈر, ان ادر ورڈز بانڈ ہولڈرز اینڈ دی ایشور. انڈینچر جو ہے وہ ایک ڈیٹیل قسم کی ڈاکومنٹ ہوتی ہے, اور اس ڈاکومنٹ میں جو مختلف پروویژنس ہوتی ہیں انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ان سب کو بھی ہم ڈسکس کریں گے, جس میں ٹرمز آف بانڈ ہے, سیکیورٹی ہے, سینیورٹی ہے, ری پیمنٹ ہے, کال پروویژن اینڈ دی پروٹیکٹیو کنوینئنس. اور فائنلی اس کے بعد ہم بات کریں گے بانڈ ریٹنگ کی, کہ ایک بانڈ کو ہم کس طرح ریٹ کرتے ہیں اگینسٹ دی ریسٹ آف دی بانڈس. تو ہم شروع کرتے ہیں ود دی بانڈ انڈینچر اٹ سیلف. فارملی اگر ہمیں اسے ڈیفائن کرنا ہو کہ بانڈ انڈینچر کیا ہے, تو دی بانڈ انڈینچر از اے کانٹریکٹ بٹوین دی بانڈ ایشور اینڈ دی بانڈ ہولڈر. یوزلی اے ٹرسٹی perhaps a bank is hired by the issuer to protect the bondholder's interest. اب اس میں ہمارے پاس 3 طرح کی پارٹیز انوالو ہیں, بٹ بیسیکلی جو ہے ہمارا کانٹریکٹ جو ہے دیٹ از بٹوین دی کمپنی اینڈ دی انویسٹر. کمپنی از دی ایشور آف دی بانڈ, انویسٹر از دی بانڈ ہولڈر. In between this contract there is a trustee. Normally ٹرسٹی از اے بینک. اب وہ ٹرسٹی جو ہے وہ کون ہائر کرتا ہے؟ دی ایشور آف دی بانڈ. کارپوریشن جو ہے وہ ٹرسٹی کی سروسز ہائر کرتی ہے, لیکن وہ ٹرسٹی جو ہے وہ پروٹیکٹ کس کو کرتا ہے؟ بانڈ ہولڈر کے انٹرسٹ کو. اب اس کو اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ یہ ایکٹیویٹیز بیسیکلی جو ہے ٹرسٹی کی کیا ہوتی ہیں, تو ٹرسٹ کمپنی جو ہے مسٹ میک شیور the terms of the indentures are obeyed. کہ ہمارا جو بانڈ کا انڈینچر ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس بانڈ کی اماؤنٹ کیا ہوگی, اس کی فیس ویلیو کیا ہوگی, یہ سیکیورڈ بانڈ ہے یا انسیکیورڈ ہے, کس پراپرٹی کے اگینسٹ جو ہے بانڈ ہولڈر کا کلیم ہے, اس کے بعد اس میں کیا کیا پروٹیکٹیو کنوینئنس ہیں, یہ بانڈ جو ہے وہ کالبل ہے یا نہیں ہے, اگر یہ بانڈ کالبل ہے تو وہ کس پرائس کے اوپر کالبل ہے, کتنے پیریڈ کے بعد جو ہے ہماری کال پروویژن شروع ہوگی, کیونکہ موسٹ آف دی بانڈ جو ہے ان کے پاس ڈیفرڈ کال پروویژن ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہمارا جو ٹرسٹی ہے ول میک شیور کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کی گئی ہیں انڈینچر کے اندر دے آر پراپرلی فالوڈ. اس کے بعد کیا ہوگا کہ دس ٹرسٹی ول مینیج اے سنکنگ فنڈ. کہ سنکنگ فنڈ جو ہے ایک ایسا فنڈ ہوتا ہے جس کے اندر ہمارا ایشور جو ہے
کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ ڈالتا چلا جاتا ہے فار دی ریٹائرمنٹ آف دی لون. اور اس کی مختلف فارمز ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے جا کے جو ہے وہ دیکھیں گے اور ان کو ڈسکس بھی کریں گے. ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سنکنگ فنڈ کی جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کی گئی ہیں, ہمارا جو ٹرسٹی ہے وہ اس سنکنگ فنڈ کو مینٹین کرے گا, اور وہ ٹرسٹی جو ہے وہی بانڈ ہولڈر کو پے کرے گا آؤٹ آف دیٹ سنکنگ فنڈ. اس کے بعد فائنلی جو ہے ٹرسٹی جو ہے ول ریپرزینٹ دی بانڈ ہولڈرز ان ڈیفالٹ ان کیس کہ ایشور آف دی بانڈ وچ از اے کمپنی ڈیفالٹ کر جاتی ہے آن دی پیمنٹ آف دی کوپن وچ از دی انٹرسٹ اور دی پیمنٹ آف دی فیس اور میچورٹی ویلیو. تو اس صورتحال میں جو ٹرسٹی ہوگا وہ ریپرزینٹ کرے گا, وہ پروٹیکٹ کرے گا انٹرسٹ آف دی بانڈ ہولڈرس. اب اسی بانڈ انڈینچر میں ہم کیا کیا کلاسز ڈالتے ہیں, ان میں سب سے پہلے جو ہے ہم بات کریں گے دی بیسک ٹرمز آف دی بانڈ ایشو, کہ انڈر واٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشن یہ بانڈ جو ہے وہ ایشو کیا گیا. دین دی ٹوٹل اماؤنٹ آف بانڈز ایشوڈ, کہ کتنے بانڈ جو ہیں ہم نے کتنی ورتھ کے ایشو کیے ہیں. اور ڈسکرپشن آف دی سیکورٹی, کہ اگر یہ سیکورڈ بانڈ ہے تو اس کے پیچھے کون کون سی سیکورٹی جو ہے وہ پلیج کی گئی ہے. اور اس میں ہم یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ سیکورٹی جو ہے از اٹ ان دا فارم آف دی اسٹاکس اینڈ دی ادر بانڈس اور از اٹ in the form of the real estate. اس کے بعد ہم a description of the security and then the repayment arrangement, کہ کس طرح سے یہ لون جو ہے وہ ری پے کیا جائے گا, کیا جو ہے اس کے مختلف صورتیں جو ہیں وہ ایگزسٹ کر سکتی ہیں. call provisions, different types of call provisions, and then it will also include the details of the protective convenience. ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کنٹینٹ سے, جو ہے ہمارا ٹرمز آف اے بانڈ, کہ بیسک ٹرمز جو ہیں وہ اس بانڈ ایشو کی کیا ہے. تو اس سلسلے میں کارپوریٹ بانڈز یوزلی ہیو اے فیس ویلیو آف 1000. دس از آلسو نون ایز دی پرنسپل ویلیو اینڈ از اسٹیٹڈ آن دی بانڈ سرٹیفکیٹ. دی پار ویلیو which is the initial accounting value of a bond is almost always same as the face value, and terms are used interchangeably. The corporate bonds are usually in registered form. اب اس سارے کچھ میں ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ most of the bonds when they are issued ان کی فیس ویلیو جو ہے 1000 ہوتی ہے, اور وہی فیس ویلیو جو ہے وہ پار ویلیو ہوتی ہے. ایٹ دی ٹائم آف دی میچورٹی آف دی بانڈ وہی اماؤنٹ جو ہے وہ ری پے کی جاتی ہے ٹو دی بانڈ ہولڈرس. لیکن جب ہم بانڈس کی بات کرتے ہیں تو دیر کین بی 2 types آف دی بانڈس. ایک ہے ہمارے پاس گورنمنٹ بانڈس اینڈ دوسرے ہیں کارپوریٹ بانڈس. گورنمنٹ بانڈس جو ہیں وہ بانڈس ہیں جو کہ گورنمنٹ آف اینی کنٹری ایشوز, اور گورنمنٹ کی کریڈٹ وردینس جو ہے ایز کمپیئر ٹو اینی کارپوریشن زیادہ ہوتی ہے, اس لیے موسٹلی ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھوڑی کم اسٹینجنٹ ہوتی ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کارپوریٹ بانڈس کی تو موسٹ آف دی کارپوریٹ بانڈس جو ہیں دے آر رجسٹرڈ. کارپوریٹ بانڈس وہ ہیں جو آپ کی کریڈٹ وردی اسٹیبلشڈ لارج سائز کارپوریشن جو ہیں وہ سیل کرتی ہیں یا آفر کرتی ہیں فار سیل ان دی پبلک. تو کارپوریٹ بانڈ جو ہے موسٹلی جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کمپنی جو ہے اٹ مینٹینس ا رجسٹرڈ آف دی ایشوڈ بانڈ, کہ کس کس کے نام پہ کتنے بانڈ جو ہیں وہ ایشو کیے گئے ہیں, ان کا پورا ریکارڈ از مینٹینڈ بائی دی کمپنی. اور جب ٹائم آتا ہے فار دی کوپن پیمنٹ تو کمپنی جو ہے کیا کرتی ہے کہ کوپن پیمنٹ جو ہے وہ میل کر دیتی ہے ٹو دی رجسٹرڈ اونر آف دی بانڈ. دوسری طرف کیا ہے کہ اسی بانڈ کی ایک اور فارم بھی ہو سکتی ہے کہ رجسٹرڈ بھی ہے اور اس کے ساتھ سرٹن کوپن بھی اٹیچ کیے گئے ہیں. ایٹ دی ٹائم آف دی کوپن پیمنٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ کوپن جو ہے رجسٹرڈ اونر ڈیٹیچ کر لیتا ہے اینڈ میل دیٹ کوپن ٹو دی کمپنی, اور کمپنی جو ہے وہ کوپن کی پیمنٹ جو ہے اس رجسٹرڈ اونر کو بھیج دیتی ہے. یعنی کہ رجسٹرڈ بانڈ کی بھی 2 فارمز ہیں, ایک ہے سمپل رجسٹرڈ ان دا بکس آف دا کمپنی, تو وہ جو بانڈس ہیں ان کے اوپر کوپن پیمنٹ جو ہے کمپنی بائی چیک ڈائریکٹلی ایٹ دی ایڈریس رجسٹرڈ ان دا بکس جو ہے اس پہ بھیج دیتی ہے. لیکن اگر بانڈس کے ساتھ کوپن بھی اٹیچڈ ہوں تو کیا ہوگا
کہ ہمارا جو اونر آف دی بانڈ ہے وہ ڈیٹیچ کرے گا کیوپان اینڈ ول سینڈ دوز کیوپانس ٹو دی کمپنی ایٹ دی ٹائم جبکہ کیوپان پیمنٹ جو ہے وہ ڈیو ہے. تو کمپنی جو ہے اس کیوپان پیمنٹ کو میل کرے گی ٹو دی بانڈ ہولڈرس. اب اس کے بعد کچھ بانڈ جو ہیں وہ بیئرر فارم میں بھی ہیں. دس از این آلٹرنیٹو ٹو دی رجسٹرڈ فارم. رجسٹرڈ میں تو کمپنی جو ہے مینٹین کرتی ہے پورا ریکارڈ کہ ہو از دی اونر, اور جو کیوپان پیمنٹ کا ایلیجیبلٹی ہوتی ہے دیٹ از اونلی ٹو دی رجسٹرڈ اونر. چیک جو ہوتا ہے وہ رجسٹرڈ اونر ہی کے نام پہ بھیجا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف جب ہم اس کا آلٹرنیٹو دیکھتے ہیں وچ از اے بیئرر بانڈ, بیئرر بانڈ میں کیا ہوتا ہے, whosoever has the bond at the time of the coupon payment he can claim that particular coupon. اس میں جو ہے the holder of the bond is eligible to receive the coupon. اس میں کمپنی جو ہے کوئی ریکارڈ مینٹین نہیں کرتی کہ کون رجسٹرڈ اونر ہے, جبکہ رجسٹرڈ اونرشپ میں جب ایک پرٹیکولر انویسٹر سیل کرتا ہے وہ بانڈ ٹو اندر انویسٹر تو کمپنی کے رجسٹر میں وہ اونرشپ بھی چینج ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم بیئرر بانڈ کی بات کرتے ہیں تو اس صورت حال میں دیر از نو ریکارڈ وچ از مینٹینڈ بائی دی کمپنی. تو اس صورت حال میں کیا ہوتا ہے کہ whosoever is the bearer, whosoever has the possession of the bond can claim the coupon, اور وہ کوپان جو ہے وہ اسی کو پے کر دیا جاتا ہے. اس میں ایک دو جو ہے قباحتیں ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ ان کیس آف تھیفٹ اور لاس آف دی بانڈس کیا ہوگا کہ جس کے پاس بھی وہ بانڈ موجود ہے وہی انڈیویجول is the owner of that particular bond and is eligible for all the benefit جو کہ اس بانڈ کے ساتھ related ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ since کمپنی کے پاس کوئی فارمل ریکارڈ نہیں ہے therefore company cannot mail any important information directly to the bond holders. بٹ جب ہم اس کو دوسری پازیٹیو سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو ایک اس کا بینیفٹ یہ ضرور ہے کہ جس وقت بھی آپ نے اس میں انویسٹ کیا there is no legal formalities, you can detach the coupon and you can easily claim the coupon amount from the company. اس کے بعد جو سیکنڈ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ہماری ٹرمز آف بانڈ کے بعد دیٹ از دی سیکورٹی. کہ جب ایک کمپنی بانڈ ایشو کرتی ہے تو بیسیکلی کمپنی لون لیتی ہے اور جو بانڈ ہولڈر ہے جو پرچیز کرتا ہے ہی از دی لینڈر, وہ لینڈ کر رہا ہے. اس لیے اس ڈیٹ کے اگینسٹ جو ہے وٹ از دی سیکورٹی, بانڈ ہولڈر کے پاس کیا سیف گارڈ ہے, تو اس میں سیکورٹی از ون امپورٹنٹ ایسپیکٹ. سو ہماری جو ڈیٹ سیکورٹیز ہیں دے آر کلاسیفائڈ ایز کولیٹرل اینڈ مارٹگیجز یوز ٹو پروٹیکٹ دی بانڈ ہولڈرس. کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بانڈ کو بیک کرنے کے لیے یا ایز اے سیکورٹی فار دی لون جو کمپنی نے لیا ہے بائی ایشوئنگ دی بانڈ, دو طرح کی سیکورٹیز ہیں. ایک ہے کولیٹرل اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس وہ ہے مارٹگیج. تو کولیٹرل میں ہمارے پاس کیا آتا ہے, نارملی وی ٹاک اباؤٹ دی شیئرز اینڈ اسٹاکس. سو کولیٹرل مینس سیکورٹیز انکلوڈ دی بانڈز اینڈ اسٹاکس اور اینی ایسٹ پلیج ایز سیکورٹی فار دی پیمنٹ آف ڈیٹ. نمبر 2 پہ ہے ہمارے پاس مارٹگیج سیکورٹیز. So mortgage securities are secured by a mortgage on the real property of the borrower involving usually the real estate, یعنی land, building, machinery and other equipment. اب اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور کیٹیگری ہے جس کو ہم بات کرتے ہیں ڈیبینچرز کی. ڈیبینچر جو ہے is an unsecured bond for which no specific pledge or property is made. یعنی اگر ہم سیکورٹی کی بات کریں تو ڈیبینچر جو ہے فرام دی انویسٹرز پوائنٹ آف ویو دے آر رسکی. لیکن اگر ہمارے پاس ایک کریڈٹ وردی فرم ہے جو کہ اسٹیبلشڈ ہے ود ویری گڈ پوٹینشیل آف گروتھ اور اس کی اگر ہم بیلنس شیٹ کو بھی دیکھتے ہیں تو اس کا فائنینشیل لیوریج از ایکسیپٹیبل, تو اس صورت حال میں جب وہ ایک بانڈ ایشو کرتی ہے جس کے پیچھے کوئی کولیٹرل نہیں ہے اور کوئی مارٹگیج نہیں ہے تو اسٹل اٹ از ایکسیپٹیبل بائی دی جنرل پبلک. And finally, we talk about the term note. The term note is used for such instrument if the maturity of the bond is less than 10 years when issued. تو جب ہم term note کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ we are talking about the security
جس کی میچورٹی پیریڈ جو ہے میکسیمم 10 ایئرس کی ہے اور لیس دین 10 ایئرس ہے. تو یہ تو تھا اباؤٹ دی سیکورٹی. اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور فیچر آف دی بانڈ انڈینچر اور دی پروویژن ان دی بانڈ انڈینچر, اینڈ دیٹ از اباؤٹ دی سینیورٹی. کہ ہم نے ایک بانڈ خریدا اور کارپوریشن نے ایک لون لیا بائی ایشوئنگ دی بانڈ. لیکن جو لارج سائزڈ کارپوریشنز ہوتی ہیں, دے ڈو ناٹ ریلائی اونلی آن ون ایشو آف دی بانڈس. ٹائم اینڈ اگین دے کیپ آن ایشوئنگ دی بانڈ, اور ان بانڈس کی اور لونس کی کیٹیگریز بھی فرق ہوتی ہیں. اس لیے کس کو پیمنٹ پہلے ہوگی اور کس کو پیمنٹ بعد ہوگی, دس از نون ایز دی سینیورٹی. سو سینیورٹی انڈیکیٹس preference in position over lenders, and debts are sometimes labeled as senior or junior to indicate the seniority. کہ ایک کمپنی ہے, اس نے بہت سے بانڈز ایشو کیے ہوئے ہیں, بہت سے لون لیے ہوئے ہیں, ڈیبینچرز ہیں, اس کے پاس جو ہے وہ سیکیورڈ بانڈ ہے, انسیکیورڈ بانڈ ہے, نوٹس ہیں. تو ایٹ دی ٹائم آف دی پیمنٹ کس کی جو پریفرنس ہے وہ زیادہ ہے اوور دی ادرس. تو جس کی پریفرنس سب سے پہلے آتی ہے از دی موسٹ سینئر, اور جس کی پریفرنس سب سے بعد میں آتی ہے از دی موسٹ جونیئر. تو ہم جو ہے سینیورٹی کو سینئر اینڈ جونیئر ہی کی شکل میں کہتے ہیں, اور جو سینئر بانڈز ہوتے ہیں ان کی پیمنٹ پہلے ہوتے ہیں اور جونیئر کی جو ہے وہ سب سے بعد میں ہوتی ہے. سو ان دا ایونٹ آف ڈیفالٹ دی ہولڈرز آف دی سبارڈینیٹڈ ڈیٹ مسٹ گیو پریفرنس ٹو ادر اسپیسیفائڈ کریڈیٹرز. However, debt cannot be subordinated to equity. So what are we trying to say here? کہ اگر کمپنی جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتی ہے, کمپنی کے ایسٹس جو ہیں وہ بکتے ہیں, تو سب سے پہلے جو ہے سینئر کو پیمنٹ ہوتی ہے, سینئر بانڈ ہولڈرز کو, اور اس کے بعد جونیئر کو, اور جونیئر کو ہم سبارڈینیٹڈ بانڈ ہولڈرز بھی کہتے ہیں. تو ان کو پریفرنس نہیں ہوتی, رادر ان کے اوپر جو ہے وہ سینئرز کو پریفرنس ہوتی ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں بانڈز کی اور ایکویٹی کی, کسی بھی صورتحال میں چاہے وہ سینئر ہے یا جونیئر ہے, بانڈز اور لونز کی پیمنٹ پہلے ہوتی ہے, ایکویٹی کی پیمنٹ جو ہے وہ سب سے بعد ہوتی ہے. اس لیے جو ہے بانڈز کین ناٹ, اور دی لون یا بانڈ ہولڈرز, نوٹس ہولڈر جو ہیں, دے کین ناٹ بی سبارڈینیٹڈ ٹو ایکویٹی, رادر ایکویٹی جو ہے وہ سبارڈینیٹڈ ہے ٹو دی اینی فارم آف دی بانڈ اور اینی فارم آف دی ادر لون. تو اس صورتحال میں ایک یہ ہے کہ جب ہم ایکویٹی کی بات کرتے ہیں تو ایکویٹی ہولڈرز اور دی کامن اسٹاک ہولڈرز, دے آر نون ایز دی ریزیجول کلیمنٹ. اب ہم اپنے اگلے فیچر کی طرف جاتے ہیں, وچ از دی ری پیمنٹ, کہ بانڈ کی ری پیمنٹ جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے. سو بانڈز کین بی ری پیڈ ایٹ میچورٹی, اور دے میں بی ری پیڈ ان پارٹ or in entirety before maturity. Earlier repayment is handled through a sinking fund. اب جب ری پیمنٹ کی بات آتی ہے بانڈ کی, تو کیا ہے, ایک تو یہ ہے کہ اس کی ری پیمنٹ جو ہے ایٹ دی ٹائم آف میچورٹی ہے, لیکن اس سے پہلے بھی بانڈس کی ری پیمنٹ کی جا سکتی ہے, اور اس ری پیمنٹ میں ہمارے پاس جو بیسک پروویژن ہوتی ہے وہ ہے سنکنگ فنڈ کی. جیسے کہ پہلے بھی ہم نے شروع میں ڈسکشن میں کہا تھا کہ ہمارا جو ٹرسٹی ہے, which mostly is a bank, maintains the sinking fund. اور جو ہمارا ایشور ہے یا کمپنی ہے, وہ اس سنکنگ فنڈ میں جو ہے وہ پیسے ڈالتے چلے جاتے ہیں, اور اس سنکنگ فنڈ میں سے ہی ارلیئر پیمنٹ جو ہے وہ کر دی جاتی ہے. اب یہ جو سنکنگ فنڈ ہے, اس کی مینٹیننس, اس کی ساری ریگولیشن جو ہے وہ کون کرتا ہے, وہ ٹرسٹی کرتا ہے. اور ان کیس کہ ایک کمپنی جو ہے وہ بہت کریڈٹ ورتھی ہے, تو اس کمپنی میں ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری اماؤنٹ آف لون سنکنگ فنڈ میں موجود نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ ایک بیلون پیمنٹ جو ہے وہ کر دی جاتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دی میچورٹی پیریڈ. ایک کچھ عرصے کے بعد موسٹ آف دی سنکنگ فنڈ میں یہ پروویژن ہوتی ہے کہ امیڈیٹلی آفٹر ٹیکنگ دی لون جو ہے وہ پیمنٹ سنکنگ فنڈ میں نہیں کی جاتی, رادر کیا ہے کچھ لیک کے بعد جو ہے سنکنگ فنڈ میں کمپنی جو ہے وہ ایئرلی بیسس پہ یا سے 6 منتھلی بیسس پہ کچھ اماؤنٹ ڈالتی جاتی ہے ٹو ریٹائر دیٹ پرٹیکولر بانڈ اور
to make the repayment. दूसरी तरफ यह है कि एक फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकती है और इनकम के साथ रिलेटेड कुछ परसेंटेज भी हो सकती है. लेकिन अगर हमारी कंपनी जो है एस्टैब्लिश्ड क्रेडिट वर्दी कस्टमर है तो हो सकता है कि उसके सिंकिंग फंड में इनिशियली इतनी अमाउंट ना डाले, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड एक बहुत बड़ी अमाउंट जिसको हम बैलून पेमेंट कहते हैं दैट कैन बी मेड बाय द कंपनी टू द बॉन्ड होल्डर्स टू द ट्रस्टी. अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉल प्रोविजन की. ब्रीफली हमने बात की थी कि कंपनी जब एक बॉन्ड इशू करती है तो इनिशियल ईयर में वो बॉन्ड जो है कंपनी बॉन्ड होल्डर से कॉल बैक नहीं कर सकती, लेकिन आफ्टर सम टाइम जो है कंपनी कैन कॉल दी बॉन्ड बैक. जब हम कहते हैं कि कॉलिंग दी बॉन्ड बैक, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जो लोन लिया है वो उसको फुली या पार्शली मैच्योरिटी से पहले रीपे करना चाहती है. फॉर्मली अगर हम ये कहें कि व्हाट बेसिकली इज अ कॉल प्रोविजन, सो अ कॉल प्रोविजन अलाउज द कंपनी टू रीपरचेज और कॉल part or all of the bond issue at stated prices over a specified period. जो कॉल की प्राइस होती है वो पहले ही डिसाइडेड होती है और नॉर्मली जो है ये स्टेटेड प्राइस जो है जिसको हम कॉल प्राइस कहते हैं दैट इज अबव द पार वैल्यू, यानी कि एक प्रीमियम पे जो है हम उस कॉल को उस बॉन्ड को वापस कॉल करते हैं. मोरओवर द डिफरेंस बिटवीन द कॉल प्राइस एंड द स्टेटेड वैल्यू इज द कॉल प्रीमियम. कि जब हमने कहा कि अगर एक बॉन्ड है फॉर एग्जाम्पल उसकी फेस वैल्यू इज 1000, उसकी कॉल प्राइस इज सेट एज 1100, इट इज हायर देन द पार वैल्यू. द डिफरेंस बिटवीन दिस कॉल प्राइस एंड द पार वैल्यू इज नोन एज द कॉल प्रीमियम. सो 1100 माइनस 1100 बेसिकली इज द कॉल प्रीमियम. इनिशियल पीरियड में हमारी कॉल प्रीमियम ज्यादा होता है, लेकिन एज द टाइम गोज ऑन और हम मैच्योरिटी के करीब चले जाते हैं तो हमारा कॉल प्रीमियम कम से कम होता चला जाता है. और जो हमारी कॉल प्राइस है क्लोज टू द मैच्योरिटी पीरियड जो है वो बराबर हो जाती है किसके? एग्जैक्टली पार वैल्यू के, क्योंकि उस वक्त पार वैल्यू ही रीपे होनी होती है और रीपेमेंट पीरियड जो है वो करीब आ गया है, इसलिए अर्लियर कॉल नहीं हो रही तो हमारी कॉल प्राइस जो है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द पार वैल्यू और द फेस वैल्यू. कॉल प्रोविजन ही के सिलसिले में हम बात करते हैं कि कॉल प्रोविजंस आर नॉट यूजुअली ऑपरेटिव ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ बॉन्ड्स लाइफ, मेकिंग इट लेस ऑफ अ वरी फॉर द बॉन्ड होल्डर्स. यानी कि अगर लेट्स अज्यूम कि कंपनी ने बॉन्ड इशू किए और जब कंपनी बॉन्ड इशू करती है तो ऑफ कोर्स द कंपनी इज टेकिंग अ लोन. सपोज कि बॉन्ड जो है उसकी मैच्योरिटी पीरियड इज 30 इयर्स, तो आज अगर मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है सो आई शुड नॉट वरी कि 5 साल के बाद जो है वो बॉन्ड कॉल बैक हो जाएगा, 2 साल के बाद हो जाएगा, बल्कि क्या होगा कि बॉन्ड इंडेंचर के अंदर स्पेसिफिकली ये मेंशन होगा कि ये बॉन्ड जो है कितने अरसे के बाद कॉल बैक कर सकती है. मिनिमम टाइम पीरियड विल ऑलवेज बी मेंशन. उसके बाद इट विल नॉट बी द ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म कि वो जरूरी ही उसको कॉल बैक करे. अगर फर्म की सिचुएशन ऐसी है कि पार्ट ऑफ द लोन कैन बी रीपेड तो वो उस ड्यूरेशन के बाद जो है वो बॉन्ड को कॉल बैक कर लेगा एट द कॉल प्राइस. लेकिन अगर कंपनी की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि लोन रीपे करे तो इट कैन नॉट सिंपली यूज द कॉल प्रोविजन. सो फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी मे बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम सेलिंग इट्स बॉन्ड्स फॉर द फर्स्ट 10 years, मेकिंग द बॉन्ड कॉल प्रोटेक्टिव. दिस इज कॉल्ड द डेफर्ड कॉल प्रोविजन कि कंपनी जो है पहले 10 साल जो है अपने बॉन्ड्स को कॉल बैक नहीं कर सकती, 10 साल के बाद जो है उसको कॉल बैक कर सकती है एज एंड व्हेन नीडेड बेसिस पे. अब बॉन्ड इंडेंचर में ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो वी टॉक अबाउट द प्रोटेक्टिव कन्वीनियंस. प्रोटेक्टिव कन्वीनियंस जो है ऐसी प्रोविजंस हैं इन द बॉन्ड इंडेंचर और द एग्रीमेंट जो कि सेफ गार्ड करती हैं इंटरेस्ट ऑफ द बॉन्ड होल्डर्स. अब ये जो है दे कैन टेक 2 different फॉर्म्स. एक है नेगेटिव कन्वीनियंस और दूसरे हैं पॉजिटिव कन्वीनियंस. A negative convenient limits or prohibits actions that company might take. For example, यानी कि जो हमारी
नेगेटिव कन्वीनियंस हैं उसमें कंपनी जो है उसको बॉन्ड होल्डर्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो ये एक्शन जो है अंडरटेक नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, लिमिटेशन ऑन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड अकॉर्डिंग टू सम फार्मूला. अब इसमें क्या है कि जो इंटरेस्ट की पेमेंट है या डिविडेंड की पेमेंट है नॉर्मली कहाँ से की जाती है? फ्रॉम द इनकम विच द कंपनी हैज अर्न ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर. तो जब हम प्रोटेक्टिव कन्वीनियंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये ऐसी रिस्ट्रिक्शन है एज पर द बॉन्ड इंडेंचर जिसके तहत हमारे जो कंपनी है वो बॉन्ड होल्डर की मर्जी के बगैर एक पर्टिकुलर एक्शन नहीं ले सकती. जिसमें हमने ये कहा कि सबसे पहले एक्शन क्या है कि लिमिटेशन ऑफ द डिविडेंड. इसमें जब हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम में ही से डिविडेंड कंपनी ने पे करने हैं. तो इस बॉन्ड इंडेंचर में एक प्रोविजन जो है प्रोटेक्टिव कन्वीनियंट जो है वो ये होगी कि कंपनी फॉर एग्जांपल कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड मोर देन लेट्स सपोज 1% ऑफ द इनकम अर्न. क्योंकि बॉन्ड होल्डर इसमें ये मेक श्योर करते हैं कि डिविडेंड कम दिए जाएं और जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स हैं वो जो है यूज हों फॉर द रिटायरमेंट ऑफ द लोन, और उन्हीं में से जो है सिंकिंग फंड में जो है कुछ अमाउंट जाएगी और फाइनली जब मैच्योर हो जाएगा आपका बॉन्ड उस वक्त वही सिंकिंग फंड जो है यूज किया जाएगा फॉर द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट. तो कंपनी जो है वो अगर लिमिटेशन है उसकी 1% से हो सकता है कि किसी एक साल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स अर्न करती है, लेकिन क्योंकि उन्होंने साइन किया हुआ है ये इंडेंचर तो उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट में से 1% से ज्यादा कंपनी किसी भी सूरत में डिविडेंड की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती टू द स्टॉक होल्डर्स. तो इसमें क्या प्रोटेक्शन है? प्रोटेक्शन ये है कि सिर्फ 1% जो है वो डिविडेंड रीपेमेंट होगी, बाकी अमाउंट क्या होगी? बाकी अमाउंट विल बी यूज फॉर द रिटायरमेंट ऑफ द डेट और अ पोर्शन ऑफ दैट कैन बी कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द रिटेन्ड अर्निंग, और रिटेन्ड अर्निंग में ही से सिंकिंग फंड में जो है अमाउंट वो डाली जाती है. इसी तरह देयर कैन बी अनदर रिस्ट्रिक्शन और वो रिस्ट्रिक्शन इज नेगेटिव कन्वीनियंट. उसमें हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्ट प्लेजिंग एसेट्स टू अदर लैंडर्स. कि जब हमने बात की थी कि हमारे पास जो बॉन्ड्स हैं वो सिक्योर्ड भी हैं अनसिक्योर्ड भी हैं, और जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमने कहा उसमें कोलैटरल भी है और उसके साथ मॉर्टगेजेस भी हैं. कोलैटरल में नॉर्मली जो है बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स जो है दे बैक दैट पर्टिकुलर लोन कि अगर डिफॉल्ट हो जाए तो हमारा जो बॉन्ड होल्डर होगा उसका क्लेम होगा ऑन दोज सिक्योरिटीज. जबकि कोलैटरल में क्या है कि रियल स्टेट और अदर फिजिकल एसेट के अगेंस्ट जो है बॉन्ड होल्डर का क्लेम होगा. तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट बॉन्ड होल्डर जो है कैन पुश द कंपनी टू सेल दोज एसेट्स एंड मेक द रीपेमेंट. तो अगर कुछ एसेट्स जो हैं एक पर्टिकुलर बॉन्ड इश्यू के लिए प्लेज किए गए हैं एज ए कोलैटरल यूज किए गए हैं तो उन्हीं एसेट्स के अगेंस्ट कोई और नया लोन ना लिया जा सके. तो दिस इज अनदर नेगेटिव कन्वीनियंट कि जो बॉन्ड होल्डर है थ्रू दिस बॉन्ड इंडेंचर कंपनी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि ये एसेट सिर्फ और सिर्फ बैकिंग देंगे टू दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इश्यू. सिमिलरली अनदर नेगेटिव कन्वीनियंट्स कैन बी बारिंग मर्जर विद अनदर फर्म. क्योंकि जब कंपनीज जो हैं आपस में मर्ज होती हैं तो डेफिनेटली उनकी टोटल बैलेंस शीट का सिनेरियो चेंज हो जाता है और द वे कंपनी इज रनिंग द बिजनेस टोटली चेंज हो जाता है. देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि कंपनी कैन फ्लॉरिश. देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि कंपनी कैन नॉट इनिशियली टेक अ बिग जंप. और जब कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं रहती तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंपनी जो है वो रीपेमेंट या कूपन पेमेंट में डिफॉल्ट कर जाए. तो अगर कंपनी ने एक बॉन्ड इंडेंचर जो है साइन किया है उसमें एक नेगेटिव कन्वीनियंट ये भी थी कि कंपनी कैन नॉट मर्ज विद एनी अदर कंपनी. नो मैटर कितना भी जरूरी है कंपनी जो है दूसरी कंपनी के साथ मर्जर नहीं कर सकती अनलेस कि वो इस बॉन्ड को रिटायर करे, और अगर टाइम नहीं है कॉलेबल बॉन्ड है और अगर 10 साल के बाद कॉलेबल है तो 10 साल तक कंपनी बिल्कुल मर्ज नहीं कर सकती. 10 साल के बाद जो है कॉल बैक करें इन बॉन्ड्स को
اور اس کے بعد company can merge with some other company. Another negative convenient can be restricting selling or leasing the asset, کہ جن assets کو as a collateral use کیا گیا ہے, company should not be able to sell or lease those assets. اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ other than the collateral بھی اگر کسی اور ایسٹ کے بارے میں یہ نیگیٹو کنویننٹ ہو کہ کمپنی جو ہے یہ ایسٹ نہ ہی سیل کر سکتی ہے اور نہ ہی لیز کر سکتی ہے, اور دونوں پارٹیز اس پہ اگری ہوئی ہیں تھرو دی بانڈ انڈینچر, تو وہ ایسٹ جو ہے نہ ہی سیل کیے جا سکیں گے اور نہ ہی ان کو لیز آؤٹ کیا جا سکے گا. اینڈ فائنلی بارنگ ایشوئنس آف ایڈیشنل لانگ ٹرم ڈیٹ, کہ کمپنی کو لوکنگ ایٹ دی بیلنس شیٹ آف دی کمپنی, بانڈ ہولڈر جو ہیں تھرو دی بانڈ انڈینچر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اکویٹی ٹو ڈیٹ ریشو جو ہے دیٹ از آپٹیمل, اس سے زیادہ لون کمپنی نہ لے آن لانگ ٹرم بیسس. تو اگر کمپنی کو ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے تھرو دی بانڈ انڈینچر کہ اس سے زیادہ لون نہیں لے سکتا, تو کمپنی ڈیفینیٹلی ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹیک اے نیو لون انلیس کہ کمپنی جو ہے وہ کسی پرانے لون کو جو ہے وہ ریٹائر کرے یا ری پے کرے. The other side of the story is your positive convenience. اب positive convenience میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ A positive convenience specifies an action that the company agrees to take or a condition the company must abide by. For example, the firm must maintain its working capital at or above some specified minimum level. کہ positive convenience جو ہے is not a restriction on the company. But that basically is a requirement from the point of view of the bondholder, but wo requirement is also a positive factor for the company. For example, کہ اگر کمپنی کو یہ کہا جائے کہ یہ منیمم ورکنگ کیپٹل کا لیول مینٹین کرنا چاہیے, تو کمپنی آف کورس اگر وہ لیول مینٹین کرتی ہے تو there are certain positive aspect for the company for having the cash management, inventory management, receivable management. So that is one example of the positive convenient. The firm must periodically furnish audited financial statement to the lender. کہ after the expiry of one financial year, of course the financial statements are prepared. اور وہ financial statements جو ہیں, they reflect the summary of all the transaction, business transaction which a company has undertaken. تو وہ ساری جو ہے summary in the form of the audited financial statement should be provided to the bondholders so that they should have an idea کہ during the year financial performance of the company جو ہے وہ کیسی رہی ہے. Another type can be the firm must maintain any collateral or security in good condition. کہ اگر اس bond issue کے پیچھے کمپنی نے کوئی کولیٹرل رکھا ہوا ہے یا کسی ایسٹ کو پلیج کیا ہے, تو یہ کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ اس ایسٹ کو گڈ فارم میں رکھیں. لینڈ ہے, بلڈنگ ہے, مشینری ہے, تو اس کو گڈ کنڈیشن میں کمپنی کو مینٹین کرنا چاہیے. یہ تو تھے ہمارے بانڈ انڈینچر کے سرٹن فیچرز. اب ہم ایک اور ٹاپک کی طرف آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بانڈ ریٹنگز. اب بانڈ ریٹنگ جو ہے بیسیکلی از این اسیسمنٹ آف دی کریڈٹ وردینس آف دی فرم, کہ فرم جو ہے اس پہ کتنا جو ہے ریلائی کر سکتے ہیں, اعتبار کر سکتے ہیں بانڈ ہولڈرس. سو دی بانڈ ریٹنگز آر این اسیسمنٹ آف دی کریڈٹ وردینس آف دی کارپوریٹ ایشور. دی ڈیفینیشنز آف دی کریڈٹ وردینس یوزڈ بائی دی ریٹنگ ایجنسیز آر بیسڈ آن ہاؤ لائکلی دی ایشور فرم از ٹو ڈیفالٹ اینڈ دی پروٹیکشن کریڈیٹرز ہیو ان دی ایونٹ آف اے ڈیفالٹ. اس میں دو چیزوں کو فوکس کیا جاتا ہے کہ کیا پرابیبلٹی ہے کہ بانڈ کا ایشور جو ہے وہ ڈیفالٹ کرے گا, اور اگر ڈیفالٹ ہو جاتی ہے تو کیا پروٹیکشن جو ہے وہ بانڈ ہولڈر کو دی جا سکتی ہے یا اس میں موجود ہے. دیز ریٹنگز آر کنسرن اونلی ود دی پاسبلٹی آف دی ڈیفالٹ, کہ صرف جو ہماری ریٹنگ ہے اٹ از بیسڈ آن دی پرابیبلٹی آف ڈیفالٹ. اس میں انٹرسٹ ریٹ چینجز کے ساتھ جو بانڈ کی ویلیو جو کم یا زیادہ ہوتی ہے وہ رسک کور نہیں کیا گیا. اٹ از اونلی ریلیٹڈ ٹو دی ڈیفالٹ آف دی انٹرسٹ ریٹ اور دی ڈیفالٹ آف دی پرنسپل ری پیمنٹ. سو سنس دے ڈو ناٹ ایڈریس دی ایشو آف انٹرسٹ ریٹ رسک, دی پرائس آف اے ہائیلی ریٹڈ بانڈ may be quite volatile.
کیونکہ جو ریٹنگ ہے دیٹ از بیسڈ آن دی پاسبلٹی آف نان پیمنٹ، جبکہ انٹرسٹ ریٹ رسک جو ہے انٹرسٹ ریٹ کی مارکیٹ میں چینجز کی وجہ سے پرائس میں جو ویریشنز آتی ہیں اس سے ریلیٹ کرتا ہے. تو ایک ہائیلی ریٹڈ جو بانڈ ہے اٹ مے ہیو کوائٹ اے volatile price in the market. تو پاکستان کے اندر وی ڈو ہیو ون ایجنسی، پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی وچ از پیرالل ٹو ہمارے پاس اسٹینڈرڈ اینڈ پور اینڈ موڈیز کی ریٹنگ ہے فار دی یو ایس. تو اس کی جو ریٹنگ کرائٹیریا ہے اور جو ڈفرنٹ سمبلز ہیں دیٹ وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس پرٹیکولر سلائڈ. بیفور وی لک ایٹ دی سلائڈ ہم دو طرح کی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیکرا جو ہے پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی، اس نے دو طرح کے لون کو جو ہے وہ ریٹنگ کی ہے، ایک ہے لانگ ٹرم اور دوسری ہے شارٹ ٹرم. تو جو ہماری لانگ ٹرم کریڈٹ ریٹنگ ہے دیٹ وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دی سلائڈ فرسٹ. تو جو پہلی ہے لانگ ٹرم میں what do we have؟ لانگ ٹرم ریٹنگ بائی پیکرا ٹریپل اے اینڈ they use the upper case letter A highest credit quality. Triple A ratings denote the lowest expectation of credit risk. کہ جتنا بھی کریڈٹ رسک کی پاسبلٹی ہے اس میں سب سے لوئسٹ پاسبلٹی جن بانڈس میں ہے اس کو ہم ریٹ کرتے ہیں، پیکرا ریٹ کرتی ہے ایز ٹریپل اے اینڈ دیٹ اگین از فار دی لانگ ٹرم. اس کے بعد ٹریپل اے کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ریٹنگ جو ہے دیٹ از دی ڈبل اے، ویری ہائی کریڈٹ کوالٹی. ڈبل اے ریٹنگز ڈینوٹ اے ویری لو ایکسپیکٹیشن آف کریڈٹ رسک. ہماری ٹریپل اے جو ہے وہ لوئسٹ ہے لیکن ڈبل اے ہیز ویری لو کریڈٹ ریٹنگ. اس کے بعد وی گو ٹو دی سنگل اے. ہائی کریڈٹ کوالٹی اور ریٹنگ ڈینوٹ اے لو ایکسپیکٹیشن آف کریڈٹ رسک. Then they move onwards and they talk about the triple B, good credit rating quality. Triple B ratings indicate that there is currently a low expectation of credit risk. Then from triple B, we go on to double B. لیکن جب ہم ٹریپل بی کو کراس کرتے ہیں وی آر اینٹرنگ انٹو another category of the bond جس کو ہم کہتے ہیں speculative bonds. Speculative bonds میں کیا ہوتا ہے کہ جن میں چینجز زیادہ آتی ہیں، جو زیادہ رسپانسو ہیں ٹو دی چینجز ان دی مارکیٹ پلیس. تو ٹریپل بی کے بعد وی آر اینٹرنگ انٹو دی اسپیکولیٹو کیٹیگری وچ اسٹارٹس فرام ڈبل بی. اسپیکولیٹو ڈبل بی ریٹنگز انڈیکیٹ دیٹ دیر از اے پاسبلٹی آف کریڈٹ رسک ڈیولپنگ دیٹ وی ہیو کم آؤٹ آف دی سیف زون. Now double B میں there is a possibility of the credit risk is there but it is less. Then from double B, we move to the single B. Highly speculative. B rating indicates that significant credit risk is present, but a limited margin of safety remains. کہ ابھی بھی تھوڑی بہت بچت ہو سکتی ہے لیکن رسک جو ہے that is very much there. And then from B2 we move to C. C کے اندر we have triple C, double C and single C. High default risk. Default is a real possibility. یعنی ان کیٹیگریز میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں we are talking about triple C, double C and single C. So there is a high probability of default by the issuer. Now the question arises کہ اگر ہمارے پاس high risk is involved, why the investor will be willing to invest? Now in order to compensate this high risk, what the issuer does is کہ اس پہ ریٹرن ہائر آفر کر دیتے ہیں. جو اسپیکولیٹرز ہوتے ہیں جو کہ انہی چینجز کے اوپر بیس کرتے ہیں اپنے پروفٹس کو, they would like to make an investment in these low category bonds. تو یہ تو تھی ہماری ریٹنگ فار دی لانگ ٹرم. Now we are talking about the short term rating done by the PACRA. Short term ratings by PACRA, they start with A1 plus, highest capacity for timely repayment. Then is A1, strong capacity for timely repayment. They are parallel to the previous ratings. A1 plus is parallel to AAA. A1 is parallel to AA. And then PACRA moves to A2, which is satisfactory capacity for timely repayment. May be susceptible to adverse economic conditions. کہ possibility
is there کہ جو ہی اکنامک کنڈیشنز میں چینجز آئیں تو یہ کمپنی جو ہے ڈیفالٹ کر جائے آن دی ری پیمنٹ. A3 an adequate capacity for timely repayment. It is more susceptible to adverse economic condition as compared to A2. Then they enter into the B category. B is timely repayment is susceptible to adverse changes in business, economic or financial conditions. And then C, an inadequate capacity to ensure timely repayment. And D, high risk of default or which are currently in default. So these are certain credit rating done by the Pakistan Credit Rating Agency. So this concludes our today's lecture. But before I conclude, I would like to just go over the topics we have covered in today's lecture. تو آج کے لیکچر میں وی اسٹارٹیڈ دی سیم ٹاپک آف دی بانڈ, اور اس میں ہم نے بانڈ کے بارے میں سب سے پہلی چیز جو ڈسکس کی دیٹ واز اباؤٹ دی بانڈ انڈینچر اینڈ دی ویریس فیچرز آف دی انڈینچر, جس میں ہم نے کہا کہ ٹرمز آف بانڈس کیا ہونی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سیکیورٹی کیا ہوتی ہے, بانڈ کے پیچھے کیا کیا سیکیورٹی یوز کی جا سکتی ہے, سینیورٹی فار دی ری پیمنٹ جو ہے وہ کیا ہے, وی ٹاکڈ اباؤٹ دی سینئر بانڈس, وی ٹاکڈ اباؤٹ دی جونیئر بانڈس, اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دی ری پیمنٹ, کہ ری پیمنٹ جو ہے دیٹ از میڈ تھرو اے سنکنگ فنڈ, اور وہ جو سنکنگ فنڈ ہے وہ مینٹین کرتا ہے آپ کا ٹرسٹی. اس کے بعد ہم نے بات کی کال پروویژن کی. کال پروویژن میں ہم نے یہ کہا کہ ایشور جو ہے آفٹر اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم کین کال دی بانڈ بیک, یعنی کہ ری پیمنٹ کر سکتا ہے لون کی, اور وہ جو کالنگ جو ہے کیا ہو سکتی ہے کہ a portion of the debt can be retired earlier or remaining portion can be retired later on depending on کہ کمپنی کے پاس کتنے surplus funds موجود ہیں from the current income or in the form of the sinking fund. And then we talked about the protective convenience. تو protective convenience میں بھی ہم نے یہ بات کی کہ there are certain positive convenience and there are certain negative convenience. تو نیگیٹو میں ہم نے یہ بات کی کہ فرم جو ہے وہ جو ہے بانڈ ہولڈر کی طرف سے ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے کہ ایک سرٹن پرسنٹیج سے زیادہ ڈیویڈنڈ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتی, مرجر نہیں کر سکتی. اسی طرح اس میں یہ ہے کہ کسی اور اسی ایسٹ کے اگینسٹ کوئی نیا لون نہیں لے سکتی. پازیٹیو کنوینئنٹ میں دیر ور سرٹن ریکوائرمنٹ جو کہ فلفل کرنی ہے فرم نے, فار ایگزامپل مینٹیننگ اے سرٹن لیول آف ورکنگ کیپٹل, اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ ان کو اپنی آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دینی ہے. اور فائنلی اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو ایسٹ پلیج کیے ہیں اگینسٹ دیٹ بانڈ ایشو ان کو ایک اچھی کنڈیشن میں رکھنا ہے. In the end, we also talked about the different credit ratings which were done by the Pakistan Credit Rating Agency. So this is our today's lecture. ڈاکٹر طالعت کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.